السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، اس ویڈیو میں ہم باطنی آنکھ کے ذریعے یا باطنی آنکھ سے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے طریقے کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ لیکن اگر اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا مل آپ بنے کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ آل والے بٹن پر بھی کلک کریں، تاکہ آئندہ بھی اگر اس طرح کوئی ویڈیو ہو تو آپ کو بآسانی مل جایا کرے گی۔ باطنی آنکھ ہم بعض دفعہ تو ایسے انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں یا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دل میں کوئی حسرت آ جاتی ہے کہ کاش میں یہ چیز دیکھ نہیں سکتا اور اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کر لوں۔ لیکن باطنی آنکھ اصل میں کھلتی ہی تب ہے جب آپ ان چیزوں سے بیدار ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلے چیز، ایک چیز سے آپ لوگوں نے جو منع ہونا ہے، 100% تو نہیں لیکن اگر 5% بھی منع ہو جائے تو آپ کو باطنی آنکھ کھولنے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ ہے موبائل سے اگر آپ لوگ صرف 5% بھی روک جائے تو آپ باطنی آنکھ کسی بھی طریقے سے کھول سکتے ہو۔ لیکن اب یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی چیز کو کیسے دیکھ لیں، نہ کہ یہاں پہ باطنی آنکھ کھولنے کی بات کر رہا۔ باطنی آنکھ ہم کسی بھی چیز کو ایک نظر سے دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کو ہم دل کی آنکھیں کہتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو دل کی گہرائی سے کیسے دیکھ لیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز ظاہر آنکھ سے نظر آئے، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز باطنی آنکھ سے نظر آئے۔ اس کے لیے جو ہمیں چیز درکار ہوتی ہے وہ ہے احساس، کہ ہمیں احساس کیسے بیدار کرنا ہے، ہم ایک چیز کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی چیز ہے، اس کو آپ لوگوں نے کیسے جھنجھوڑنا ہے، کیسے ٹٹولنا ہے۔ باطنی آنکھ آپ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے جو آسان طریقہ ہے اس چیز کی طرف ہے توجہ۔ اب میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آپ کسی بھی چیز کو جس کو آپ دیکھنا چاہتے ہو تو کیسے دیکھ لیں گے۔ سب سے پہلے اس چیز پہ توجہ ڈال دو، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جس چیز کا چلہ کیا، جس چیز کا عمل کیا، اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ اس کو پڑھنا شروع کر لو۔ پھر تیسرا، جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہو، وہ چاہے آپ کا کوئی جاننے والا ہو، آپ کا کوئی من پسند چیز ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو، اس کو سامنے لائیں۔ سب سے پہلے توجہ کو اپنے دل و دماغ پہ بٹھا لیں، پھر جو عمل آپ نے کیا ہے اس کو پڑھنا شروع کر لیں۔ اگر آپ نے کوئی پڑھائی بھی نہیں کی اور آپ پھر بھی کہتے ہو کہ میں باطنی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لوں، تو اس چیز کی طرف توجہ مرکوز کر لیں۔ یہ بات یاد رکھ لینا، باطنی آنکھ کو انگریز یا تو میڈیٹیشن کہتے ہیں، یا ٹیلیپیتھی کہتے ہیں، یا ہپنوٹائزم کہتے ہیں۔ حالانکہ علیحدہ چیز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز بھی ہے اور علیحدہ بھی ہیں۔ اب جس طرح پیناڈال کو بعض دفعہ یا پلیجل کو بعض دفعہ قبض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہی پلیجل کو اکثر ڈاکٹر حضرات اس لیے بھی دیتے ہیں کہ اس دوائی کا ری ایکشن اس بندے کے اوپر نہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض ڈاکٹر کچھ میڈیسن کے ساتھ ساتھ پلیجل کو ویسے ہی ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ اس دوائی کے ساتھ پلیجل کھا لو، تاکہ ان دوائیوں کا جو ریئیکشن ہے آپ اس سے بچ سکو، لہذا آپ پلیجل لے لو۔ تو اس لیے توجہ، میڈیٹیشن، ہپنوٹائزم، یہ تمام چیزیں آپ کو ایک طرف لے کر آتی ہے، اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے آپ اس مطلوبہ چیز کی طرف دیکھنا۔ توجہ کر لو، یا توجہ کے ساتھ آپ کی کوئی پڑھائی ہے اس کو پڑھنا شروع کر لو، اور پھر اس چیز کی طرف دیکھنا شروع کر لو۔ آنکھیں بند کر لو، زبان کو تالی سے لگا لو، اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو تصور میں لاؤ۔ یہ چیز آپ کی تصور میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پکا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ تھوڑی سی بھی آنکھیں بند کر لیتے ہو، پھر تشخیص بھی کھل جاتی ہے۔ پھر کسی چیز کو دیکھنا ہو تو چیز بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ کس حال میں کیا کر رہا ہے یا تو آپ کو نظر آئے گا، یا آپ کو ایک چیز ہوگی اور اسے احساس، جو کہ میں نے پہلے بھی لکھ دیا، احساس ہو جائے گا، یا آپ کی دل سے ایک عجیب کیفیت ہوگی، یا آپ کے پیر خود بہت اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے، یا آپ کے سوچ خود بہت اس طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس کو اکثر باہر ملکوں میں، پاکستان کا تو مجھے نہیں پتا، اکثر باہر ملکوں میں پولیس اور کرمنل، یعنی پولیس کرمنل کو پکڑنے کے لیے بھی کرتی ہیں، اور جو نان مسلم ہے وہ کسی شخص کو اپنے کنٹرول میں، اور خاص کر فیمیل کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے، یعنی خواتین کو، لڑکیوں کو اپنے بس میں، اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے اس توجہ کو،
اس مراقبے کو، اس میڈیٹیشن کو استعمال کرتی ہے، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا اور نہ وہ باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس کی طاقت کے استعمال کا خبر نہ ہو اور میری باتوں سے اس کو اس کی بھی خبر لگ جائے۔ تو میں ان باتوں سے گریز کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب یہ باطنی آنکھ آپ کو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ کام آ سکتے ہیں، لیکن ایک عموماً بندہ جو عملیات کی طرف آتا ہے یا تو کسی اپنے من پسند چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اپنی دوست، بہن، بھائی، اپنے والدین، اپنے قریبی دوست یا کوئی محبوب ہو سکتے ہیں۔ محبوب سے مراد کوئی بھی ان کا پسندیدہ چیز، محبوب سے مراد یہ نہیں کہ لڑکی، محبوب سے مراد کوئی بھی اس کا پسندیدہ چیز وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا باطنی آنکھ سے ہم کسی بھی چیز کو کیسے دیکھ لیں، اس کے متعلق باتیں۔ امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔